آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے توحید کے تقاضے۔ جب 9th کلاس کی اسلامیات ایک کتاب ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں پورا ایک مضمون موجود ہے۔ توحید کے تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو اس کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ اس پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ حادث نہیں ہے، بلکہ وہ بھی قدیم ہیں، اور ان کے اوپر بھی ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کا کوئی شریک ٹھہرانا یہ اس امت کا خاصہ ہے ہی نہیں، بلکہ سورہ اعراف پڑھ کر دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم انہوں نے آ کر عرض کی کہ فرعون کا لشکر ہمارے پیچھے چل پڑا اور آگے آ گیا دریا۔ قوم کہنے لگی اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، اب تو ہم پکڑے گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے رب تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور راستہ نکالے گا، اور پھر ایسا راستہ نکالا کہ اس میں سے دریا میں سے راستے بن گئے، اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر نوازا کہ ان کے لیے راستہ بنا دیا، لیکن اسی قوم کے دشمنوں کو رب تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اچھا، جب اس قوم کو رب تعالیٰ نے اتنی بڑی آفت سے بچایا، ابھی وہ دریا انہوں نے پار کیا، انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ بت کی پوجا کر رہی ہے۔ تو وہ قوم جسے ابھی رب تعالیٰ نے دریا جیسی آفت سے بچایا، فرعون جیسے بڑے لشکر سے اس قوم کو بچایا، جب اس قوم نے دیکھا کہ ایک قوم ایسی ہے کہ جو بت کی پوجا کر رہی ہے، تو فوراً نبی سے کہنے لگی کہ ہمیں بھی کوئی ایسا خدا دو کہ جس کی ہم عبادت کریں۔ یعنی ابھی رب تعالیٰ نے انہیں بچایا ہے اور فوراً اس کا شرک کرنا شروع کر دیا، فوراً اس کا شریک ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، 14 صدیاں بیت گئی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کلمے کا اعلان کیا تھا، آج تک اس امت کے اندر اس کلمے کا مزہ اور اس کلمے کی لذت آج تک بھی پائی جا رہی ہے۔ کوئی بھی نبی، ہر نبی نے اپنے جناب اللہ ایک الگ طریقے کے ساتھ انہوں نے توحید پڑھائی ہے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے درس ہی توحید کر دیا، ہر نبی نے توحید پڑھائی، اور نبی کے بعد نبی آتے رہے، بلکہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے بھی کئی نبی موجود تھے۔ کسی نبی کے درمیان، یعنی دو نبیوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں آیا کہ جتنا یہاں پر ابھی حضور علیہ السلام کو گزرے 1400 سال گزر گئے۔ کسی نبی کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں آیا کہ وہ قوم شرک میں پڑ گئی ہو، لیکن یہ قوم 14 صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی یہ کوئی علماء کی بات نہیں کر رہا، کوئی پیران عظام کی بات نہیں کر رہا، اس امت کا ایک ریڑھی لگانے والا بھی مسلمان ہو، اس امت کا ایک جوتے پالش کرنے والا کوئی موچی ہو، وہ بھی اگر اس کو کہو نا کہ تجھے میں سونے میں تول دوں گا، صرف ایک مرتبہ بت کو سجدہ کر لے، وہ کہے گا کہ میں سونے کو تو ٹھکرا سکتا ہوں، اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ یہ اس امت کا خاص ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شرک نہیں کر سکتی، اور یہی توحید کا ایک تقاضا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ نمبر 3، وہی ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کی جناب اللہ عبادت کی جائے گی، اسی کی پوجا کی جائے گی۔ اور پھر جو سب سے بڑا اس توحید کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے رسول کی گستاخی نہ کی جائے، اس کے رسول کی گستاخی نہ کی جائے۔ ایک کافر تھا کہ جس نے معاذ اللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کی،
اس نے معاذ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تو رب تعالیٰ نے سورۃ القلم اتاری، کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک مجنون۔ میرے رب تعالیٰ نے سورت اتاری، فرمایا مجھے رب تعالیٰ کو قلم کی قسم ہے جو لکھتی ہے۔ اے پیارے آقا آپ مجنون نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، لیکن وہ میرا رب، وہ رب جو لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا، میرے رب تعالیٰ نے اس کافر کی 8 بری خامیاں ذکر کی، 8 بری صفات کا ذکر کیا، جن میں سب سے پہلے کہا یہ وہ لعین ہے، یہ وہ کافر ہے جو حسد کرنے والا ہے، جو چغلی کرنے والا ہے، جو چغل خور ہے، اور سب سے بڑی جو اس کی خامی بیان کی، کہا یہ تو ہے ہی حرام زادہ۔ قرآن نے کہا، رب تعالیٰ نے خود اس کے حرام زادے کا ذکر کیا، کہا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، رب تعالیٰ میرا بڑا غیرت مند ہے، وہ بڑا غیرت مند ہے، اپنے رسول کی گستاخی کو معاف نہیں کرتا، دنیا میں لاکھ گناہ کر لے۔ وہ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا نا، کہا حضور میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ کہا کتنا بڑا گناہ کر لیا؟ کیا تیرا گناہ کوئی 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے؟ کہا حضور بڑا ہے۔ فرمایا کیا پہاڑوں سے بھی بڑا ہے؟ کہا حضور بڑا ہے۔ کہا 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ کہا حضور اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کہا کیا تیرا گناہ عرش اعظم سے بھی بڑا ہے؟ کہا حضور عرش اعظم سے بھی بڑا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ میرا رب اگر عرش اعظم سے بڑا بھی گناہ کر لو تو وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر اس کے رسول کی گستاخی کر دی تو وہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ توحید کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ نہ تو اس کی گستاخی کی جائے، نہ اس کے رسول کی گستاخی کی جائے۔ تو رب تعالیٰ کی گستاخی کرنے والے بھی معاذ اللہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک امر ملعون نے گستاخی کی رب تعالیٰ کی، اور یقین کر کے جانے مصلی رسول پر بیٹھا ہوں، اس بدبخت نے، لعین نے میرے رب تعالیٰ کے بارے میں گندی گالیاں نکالنا شروع کر دی۔ تو یہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ توحید کا تقاضا آپ کو اس لیے سکھا رہا ہوں کہ اگر کہیں ایسے بندوں سے واسطہ پڑے تو ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، اس کے اولیاء کے ساتھ ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔